بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، سیکنڈ پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی۔ جہاں تک میری آواز پہنچے، جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عابد زبیری صاحب پاکستان بار کونسل یعنی سپریم کورٹ بار کونسل کے صدر اور ایک بڑا نام، پاکستان کی وکالت میں بڑا نام، بڑا عہدہ اس وقت ان کے پاس ہے، سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں جی۔ ایشیا کی سب سے بڑی بار لاہور کی ہے جی، لیکن یہ پورے پاکستان سے وکلا جو سپریم کورٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے اندر جو صوبائی لیول پر یعنی ہائی کورٹس کے وکیل ہیں ان کو بلایا گیا تھا۔ بات اس میں جو میں زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا جی، بات آپ انہی کی زبانی سنیں۔ ایک تو جو کل جو شب خون مارا گیا جی، جو بل پیش کیا گیا اس پر انہوں نے اپنا اظہار رائے کیا۔ اس کے علاوہ جو معزز عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی، اس کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے، جو آپ کے سامنے سارا نقشہ اس وقت پوری قوم کے سامنے، قوم کو کس طرف لے کر جایا جا رہا جی، تمام حالات انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ 71 سے کہ سانہ 71 یعنی ڈھاکہ فال کا وہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح اس وقت لوگ جو ہیں وہ افسردہ تھے۔ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میری والدہ جو اس وقت رو رہی تھی لیکن میں بچہ تھا اس وقت، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور جب آپ ان کی زبانی سنیں گے، انہوں نے کہا جی کہ آئین کے تحت، میں قانون کے تحت نہیں کہہ رہا جی، قانون ایک علیحدہ چیز ہے جی، آئین کے تحت پاکستان کا آئین 1973 کا آئین جو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا، جن کے نواسے اس وقت جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جناب آصف علی زرداری صاحب اس کے روح رواں ہیں جی۔ مفاہمت کے پیپر چارٹر آف ڈیموکریسی یعنی مفاہمت کا جو ایک جھوٹ پاکستان کی قوم کے سامنے رکھا گیا تھا، اس پر دونوں پارٹیوں نے دستخط کیے تھے، پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے جی، کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ ساری باتیں لندن کے تحت اس وقت ہوئی تھی جب بے نظیر حیات تھی جی۔ بہرحال کہ جی انہوں نے کہا جی کہ 90 دن کے اندر الیکشن مسٹ ہیں جی آئین پاکستان کے تحت۔ اس وقت جو بینچ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا سو موٹو کے اوپر جو اعتراضات ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اعتراض ہے لیکن یہ موقع نہیں ہے جی۔ اس وقت سو موٹو لیا گیا جو آئین اور قانون کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو جو اختیارات حاصل ہیں، اس کے تحت انہوں نے سو موٹو لیا۔ اس پر انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی، صدر پاکستان کو ہدایات جاری کی، سپریم کمانڈر آف پاکستان کو کہ آپ ڈیٹ دے دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ الیکشن سے بھاگنے کا طریقہ کار غلط ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف تھی، آپ کو فنڈ نہیں مل رہے تھے، آپ کو پیسے نہیں مل رہے تھے، آپ کو سیکورٹی نہیں مل رہی تھی، آپ کو عملہ نہیں مل رہا تھا، تو آپ کو چاہیے تھا ریویو پٹیشن کے اندر جاتے اور جا کر سپریم کورٹ کو گزارش کرتے کہ سر ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ پھر معزز سپریم کورٹ ان کو بلاتی، ان کو نوٹس کرتی، ان کو بلا کر ان سے پوچھتی کہ جناب آپ یہ معاملات کیوں نہیں حل کر رہے، جبکہ آئین پاکستان کے اندر جب ڈیٹ دے دی جائے، اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں تو 90 دن کے اندر الیکشن کروانا لازمی ہے۔ یہ بات عابد زبیری صاحب نے جی بڑی کلیئر کٹ بیان کی ہے۔ دونوں گھر بیٹھ کر میں بھی اور آپ بھی ان کی قیمتی باتیں جو سننے کی کوشش کرتے ہیں جی، اس کے بعد آپ نتیجہ اخذ کریں کہ یہ پاکستان کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، کیوں الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر اپنی اپنی رائے ہے جی۔ کوئی کہہ رہا جی اچھا ہے جی الیکشن نہ ہو، کوئی کہہ رہا جی الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ آپ سنیں، روزانہ آپ کے ساتھ یہی سب لوگ بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو الیکشن نہیں کروانا چاہتے، کچھ لوگ جو ہیں جو اس وقت زیر عتاب ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن ہونا چاہیے آئین اور قانون کے تحت۔ کتاب جو پاکستان کا آئین 1973 کا آئین ہے، وہ کہتا ہے جی کہ جب اسمبلیاں اپنی روٹین کے مطابق ختم ہوگی، یعنی مدت ان کی ختم ہوگی تو 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے۔ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے۔ اس کے بعد تیسری ویڈیو علی محمد خان صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ جو کل انہوں نے اچھے الفاظ ایک سفید بالوں والے شخص نے استعمال کیے ہیں، اس کے متعلق میں زیادہ بات نہیں کروں گا جی۔ نہ علی محمد خان صاحب نے بات کی ہے، جو کچھ انہوں نے کچھ
بات کی ہے جی، الیکشن کے متعلق کچھ سپریم کورٹ کے معاملات کے متعلق بات کی ہے، کچھ جناب انہوں نے جو کل انہوں نے بل پیش کیا اس کے متعلق بات کی ہے، کچھ بات انہوں نے ان صاحب کے متعلق کی ہے جی جنہوں نے عمران خان صاحب پر، عمران خان صاحب کی والدہ پر، عمران خان صاحب کی وائف پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر پوری قوم شرمندہ ہے۔ ان کو شاید بول کر اچھا لگا ہو جی، جو لوگ تالیاں بجا رہے تھے ان کو بھی اچھا لگا ہو، لیکن افسوس ہے جی اس عمر کے اندر اور اتنا پارلیمنٹیرین جو سینئر ہو وہ ایسی بات کرے، اس پر افسوس ہے۔ لیکن عابد الزبیری صاحب کی بات اور گفتگو سنیں، اس کے بعد سوچیں کہ پاکستان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس جو کل ویڈیو کریں گے جی، یعنی آج رات تو ہو جائے گی نہیں جی، جو آپ یہ 3 ویڈیو دیکھ لیں گے، پھر اس کے اوپر ایک اسپیشل ویڈیو کروں گا جی کہ اصل مقاصد کیا ہے، کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے یہ معاملات سارے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کو اپنا اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا مروسی سیاست دفن ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ خاموش کیوں ہے۔ یہ ساری باتیں کل اس پر وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے عابد زبیری صاحب کے ساتھ۔ میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، پھر علی محمد صاحب کی تیسری ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جی۔ لکھی گئی آئین کے اندر کے الیکشن 90 دن میں ہوں گے تو 90 دن میں ہوں گے اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ آرٹیکل 254 نہیں بدل سکتا اس کو۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن ہے، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اس کا دفاع کرنا ہے۔ آرٹیکل 254 کی ایگزامپل دی جاتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں اتنے بڑے بڑے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں یا لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، حامد خان صاحب، اشتیاق خان صاحب، شفقت چوہان صاحب، احمد اویس صاحب، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے میاں امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کبھی کوئی کیس کا فیصلہ بغیر جج کے سنے ہوئے ہوا ہے؟ سنا ہے کسی آپ نے یہ بات؟ آپ کی زندگی میں ہوا ہے یہ؟ وہ جو آج وہ 2 جج کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنا مائنورٹی رول لکھا کہ وہ 2 ججوں کا فیصلہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، وہ فیصلہ کیا کریں؟ کیس تو چلا ہی نہیں تھا ان کے سامنے، بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی جس میں ان سب نے سائن کیا تھا، تو اس کا کیا ہوا اس آرڈر کا؟ جب ریکانسٹیٹیوشن میں 9 کے 9 ججوں نے سائن کیا تھا۔ آج ایک اور مدعا ہے، منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ فل کورٹ کیس سنے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے، پروفیشنل گروپ کی بھی ڈیمانڈ رہی ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہاں ایسے اگر معاملے آ جاتے ہیں فل کورٹ بیٹھ جائے، لیکن منسٹر صاحب فرماتے ہیں فل کورٹ ان کے حساب سے ہونا چاہیے 13 ججوں کا۔ اس وقت سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ ہے 15 جج، یہ 13 جج کہاں سے آ گئے فل کورٹ؟ اگر فل کورٹ بننا ہے تو 15 ججوں کا بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ اور یہ 4-3 کی ڈیبیٹ، میں اس کیس میں وکیل تھا، امیر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس کیس میں وکیل تھا۔ اس کے اندر جب آرڈر پڑا گیا شارٹ آرڈر، اس میں جج نے انہوں نے اسٹارٹ کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ فیصلہ 3-2 سے ہے، تو میں کہتا ہوں اگر وہ ان کو فیصلہ نہیں تھا 3-2 سے تو ان 2 معزز جج صاحبان کو، کیونکہ اب تو شاید معزز بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ججمنٹ آ گئی ہے کہ آنریبل نہیں کہا جائے گا، تو معزز، وہ میں پھر بھی کہوں گا معزز جج صاحب کو وہاں اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ 3-2 نہیں ہے، یہ 4-3 ہے۔ اس وقت تو کوئی بات نہیں کہی، اور جب یہ نیا کیس چلنا شروع ہوا ایک دن پہلے وہ ان کا نوٹ آ گیا۔ تو دیکھیے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے جو میں ریزولوشن آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے آپ کی اپروول کے لیے، اگر آپ اسے، ہم ریکویسٹ کریں گے آپ اسے اپروو کریں۔ اس کے اندر ہماری یہ ریکارڈ ہے، درخواست ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں۔ آپ اگر آرڈر میں نہیں ہوگا، ہاؤس سے غلط امپریشن جا رہا ہے کہ اگر عدلیہ ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر انڈیپینڈنس نہیں ہو سکتی، انڈیپینڈنٹ بار نہیں ہوگی تو انڈیپینڈنٹ عدلیہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم جیسے یہاں کرنی نے کہا ہم، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب میں الیکشن لڑ رہا تھا اور آپ کے پاس ووٹ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی قیمتی ووٹ کے لیے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے کامیابی دی اور میں صدر منتخب ہو گیا تو سپریم کورٹ بار کسی پولیٹیکل پارٹی کے تابع نہیں ہوگی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے تابع نہیں ہوں گے، نہ ان کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے کے تابع۔ ہاں جہاں ظلم ہوگا، جہاں رول آف لا جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کیا جائے گا، ہم وہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی انڈیویجول کے ساتھ ہو رہی ہے یا حسان نیازی کے ساتھ ہو رہی ہے۔
دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں فوراً آپ کسی مظلوم کے لیے آج یہ ہو گیا ہمارا اتنی پولرائزیشن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر ہم کسی مظلوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فوراً آپ کو لیبل کر دیا جاتا ہے آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے. جی نہیں, ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں, میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے, میرا تعلق صرف کالے کوٹ اور کالی ٹائی سے ہے اور یہی میرے پہچان ہے. دیکھیے میں اتنا شعر و شاعری نہیں جانتا لیکن ایک شعر میں بچپن سے مجھے یاد آ گیا تھا, میں نے کہا شاید وہ اس موقع کی نسبت سے شاید آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, شاید آپ کو پسند آئے. کیونکہ جسٹس ناصرہ اقبال بیٹھی ہوئی تھی تو علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو بچپن میں یاد رہ گیا, پتہ ہے غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا مجھے. غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں, غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ ہمارا نظم العین ہے. بات ہوئی دیکھیے ہم جوڈیشری پہ حملہ ہوگا, میں ایز صدر اور میں ایکسپیکٹ کروں گا آپ سے, چودھری اشتیاق صاحب سے اور باقی صدور سے, رانا انتظار صاحب سے لاہور باد کے جو صدر ہیں, باقی سیکٹری صاحب سبات سے اور جتنے ربیہ آباد جو ہمارے مقتدر اور جتنے ہم لوگ ہیں آپ لوگ, کہ جب جوڈیشری پہ اٹیک ہوگا تو ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہی میری آپ سے درخواست ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. اس وقت ایک شخص چیف جسٹس ہے, آپ بتائیے پارلیمنٹ آپ کا آرٹیکل آئین کی پاسداری کی ہم سے بات کرتا ہے. میں نے اور آپ نے آئین کی تحفظ کا حلف نہیں لیا ہم نے پاس, لیکن آپ لوگ جو آپ بیٹھے ہوئے انسٹیٹیوشن چاہے گورنمنٹ ہو, فوج ہو اور یا جو جوڈیشری ہو, سب آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے. تو آپ اپنی اگر جو اس آئین کی خلاف ورزی کرے گا جو ہو رہی ہے تو آپ اپنے حلف کی بھی آپ پاسداری کے خلاف بات کریں گے اور آئین کے بھی خلاف بات کریں گے. اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتے الیکشن 90 دن میں, تو میں کہتا ہوں جیسے جسٹس رضوی نے کہا آپ کے سامنے, آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 190 کی وائلیشن ہوگی. اس کی وائلیشن پہ کیا لگے گا آرٹیکل 6. اب وقت آ گیا ہے اگر آئین کو اس طرح سے توڑا جاتا ہے تو آرٹیکل 6 لگایا جائے ان لوگوں پہ. اگر الیکشن کمیشن نے وائلیشن کیا, یہ کنٹینٹ نہیں ہے, صرف کنٹینٹ نہیں ہے, یہ آئین آرٹیکل 6 آپ پہ لگنا چاہیے. ان سارے ممبران الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ جب تاریخ دے دی گئی, آپ کے پاس کیا اختیار تھا آپ چینج کریں؟ اگر تھا آپ ریویو ڈال دیتے. آپ کا ریویو کو تو حق ہے نا, قانون ہی لیتا ہے. آج تو بات ہو رہی ہے اپیل کا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہم نے ہمیشہ ڈیمانڈ کی ہے. میں نے ہمیشہ ایز لائر ڈیمانڈ کی کہ جب سو موٹو ہوتا ہے کیس, وہ بڑی بینچ میں چلے, بے شک لارجر بینچ ہو, فل کورٹ ہو, لیکن سوابی ابھی جو رولز ہیں اس کے تحت چیف جسٹس کی ہوتی ہے, لیکن آپ بنا لیں. اور دوسری بات, اس میں اپیل کا پروویژن ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں اگر سو موٹو میں جو ججمنٹ ہوتا ہے, ریویو ہوتا ہے, اس کی اپیل ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہماری ڈیمانڈ ہے. لیکن اب جو کل بل پیش کیا گیا اس میں بہت ساری چیزیں صحیح ہو, ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہو, لیکن کیا ٹائمنگ صحیح تھی؟ میں کہتا ہوں وہ بل پیش کرنے کا مقصد ہی میگافائڈ ہے. وہ بالکل غلط وقت پہ پیش کیا گیا, ایک انسٹیٹیوشن کو دبانے کے لیے کیا, ایک انسٹیٹیوشن کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا, اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات, آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, انٹرپریٹیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. میں 2 وکیل ہوتے ہیں, ایک بات کرتا ہے, ایک دوسری بات کرتا ہے, آپ اپنے انٹرپریٹیشن دیتے ہیں. میرا انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ بل لا رہے ہیں, یہ بل امینڈمنٹ بل ہونا چاہیے, آئین میں ترمیم کی جائے رادر اس طرح سے. لیکن ایک چیز کی ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے, کہ جوڈیشل پاور جو ہے سپریم کورٹ کی وہ ختم کر دی جائے. جوڈیشل پاور سپریم کورٹ کی ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہم اس کا دفاع کریں گے, وہ ہماری ریڈ لائن ہے جو انسٹیٹیوشن کی ہے, کہ جوڈیشل پاور ول آلویز بیسٹ ان دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس اینڈ دا ججز آف دا سپریم کورٹ, آرٹیکل 176 کے تحت. یہ ہم اس کو کبھی نہیں چینج کرنے دیں گے انشاءاللہ.
تو یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. یہ کنونشن کا مقصد یہ تھا رول آف سپریمیسی. اگر سپریمیسی آئین کی نہیں ہوگی تو یہ ملک نہیں بچے گا. جسٹس رضوی نے آپ کے سامنے 1971 کی بات کی. میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, مجھے اتنا یاد نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب 16 دسمبر 1971 آئی, میں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا. میں نے کبھی ان کو زندگی میں بہت پریشان ہوا, کیا میں سمجھ نہیں رہا تھا اس وقت کہ کیا ہوا جب پاکستانی فوج نے ڈالے اور ہم لوگ ایسٹ پاکستان ہم سے چلا گیا. یہ ہوتا ہے آئین کی توڑنے سے کہ آپ کا ملک دو لخت ہو گیا. آج ہم آدھے پاکستان میں کھڑے ہوئے. لیکن یہ کہا قائد اعظم, ابھی بات ہوئی کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال صاحب نے خواب دیکھا. قائد اعظم نے کیا, قائد اعظم نے خواب ایک یونائٹڈ پاکستان کا دیکھا تھا. اب جو رہ گیا اس کو تو خیال کرو کہ کیا اس کو بھی توڑنے کے لیے تم لوگ آ گئے ہو. یہ ہے, اس لیے یہ کنونشن امپورٹنٹ ہے. بہت سارے وکیلوں کو میں نے پرسنلی, آج میں بتاؤں آپ کو, انوائٹ کیا, لیکن وہ نہیں آئے یہاں کیونکہ وہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز آ گئی. یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے سامنے ٹاپک ہے اس میں کیا پالیٹکس تھی؟ آپ کو لگ رہی ہے کہ رول آف لا, آپ آتے اپنا ورژن دیتے, ہو سکتا ہے آپ کا ورژن میرے اس سے خلاف ہوتا. میں سب ویلکم ہوتے. اختلاف تو خوبصورتی ہے جمہوریت کی. اگر آپ کا اختلاف نہیں ہوگا, سب ایک ہی ہوگا, تو سوویت یونین کے بھی اندر 99% ووٹ آتے تھے, ان کے کبھی 100% ووٹ ڈلتے تھے, ان کا اختلاف ہی نہیں ہوتا تھا. تو دیکھیے آپ آئے, یہی آئین اور یہی جمہوریت کی خوبصورتی آئے, اپنی بات بیان کرے. ہو سکتا ہے آپ مجھے قائل کر لیں اپنی بات سے, لیکن یہ چیزیں سب سوچنے کی بات ہے. آئیے ہم سب مل کے آج عہد کریں کہ ہم لوگ ایز این انسٹیٹیوشن, لائرز انسٹیٹیوشن, سپریم کورٹ بار لاہور, اور جتنی باریں یہاں سے آئی ہیں, بلوچستان, ملتان, اور جو پاکستان سندھ سے ہمارے لوگ آئے ماشاءاللہ, اور آپ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج ہم عہد کریں کہ ہم اس آئین, اس عدلیہ جو انڈیپینڈنٹ ہو اور جو رول آف لا کی بات کرے اور آئین کی پاسداری کرے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ انشاءاللہ, یہ میرا آپ سے درخواست ہے. یہ اگر ہم نے آج حاصل کر لیا تو ایک ہمارا پیغام جائے گا کہ وکلاء متحد ہے اور وہ آئین کے ساتھ, آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے سیسا پیدائی ہوئی دیوار کے لیے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور میرا آپ سے درخواست یہ ہے کہ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, جب یہ کیس شروع ہوا ایک وقت ایسا تھا کہ میری ذات پہ حملہ ہوا. میں نے زندگی میں کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی. میں ہر پوزیشن اللہ نے مجھے دی, میں صدر رہا ہوں, سندھ ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری رہا, مختلف عہدوں پہ فائز پاکستان بار کا, لیکن میری پرسنل ذات پہ ہوئے میں تھوڑا سا گھبرایا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, اب اس کو کیسے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اللہ دیکھیں, مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ججوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم ججمنٹ دے دیں, کوئی اس کو مانے گا یا نہیں مانے گا. وہ مانیں گے, وہ نہیں مانیں گے تو وہ خود فنا ہو جائیں گے. آپ فیصلہ کریں, انصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں, پھر آپ دیکھیے مدد اللہ کی طرف سے آئے گی اور نیچے ہم لوگ وکیل آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہے آپ کا آئین پاکستان, ہم اس کی پاسداری کے لیے کھڑے. میں کچھ اپنے دوست مقصود بٹر صاحب پتہ نہیں چلے گئے, انہوں نے میرا بڑا ساتھ کیا. 90 دن میں ہوں گے تو 90 دن میں ہوں گے اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. آرٹیکل 254 نہیں بدل سکتا اس کو. یہ لاہور ہائی کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن ہے, یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے. یہ چیزیں آپ کو اس کا دفاع کرنا ہے. آرٹیکل 254 کی ایگزامپل دی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ میں اتنے بڑے بڑے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں یا لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں, حامد خان صاحب, اشتیاق خان صاحب, شفقت چوہان صاحب, احمد اویس صاحب, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے میاں امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. آپ مجھے یہ بتائیے, کبھی کوئی کیس کا فیصلہ بغیر جج کے سنے ہوئے ہوا ہے؟ سنا ہے کسی آپ نے یہ بات آپ کی زندگی میں ہوا ہی ہے؟ وہ جو آج وہ 2 جج کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنا مائنورٹی رول لکھا کہ وہ 2 ججوں کا فیصلہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہوئے کیس تو چلا ہی نہیں تھا ان کے سامنے, بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی جس میں ان سب نے سائن کیا تھا. تو اس کا کیا ہوا اس آرڈر کا؟ جب ریکانسٹیٹیوشن میں 9 کے 9 ججوں نے سائن کیا تھا. آج ایک اور مدعا ہے, منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ فل کورٹ کیس تو لے. ٹھیک ہے, ہمارے بھی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے, پروفیشنل گروپ کی بھی ڈیمانڈ رہی ہے. 2-3 چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہاں ایسے اگر معاملے آ جاتے ہیں فل کورٹ بیٹھ جائے. لیکن منسٹر صاحب فرماتے ہیں فل کورٹ ان کے حساب سے ہونا چاہیے 13 ججوں کا. اس وقت سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ ہے 15 جج. یہ 13 جج کہاں سے آ گئے فل کورٹ؟ اگر فل کورٹ بننا ہے تو 15 ججوں کا بنے گا, ورنہ نہیں بنے گا. اور یہ 4-3 کی ڈیبیٹ, میں اس میں وکیل تھا,
امیر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس کیس میں وکیل تھا، اس کے اندر جب آرڈر پڑا گیا شارٹ آرڈر، اس میں جج نے انہوں نے اسٹارٹ کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ فیصلہ 3-2 سے ہے. تو میں کہتا ہوں اگر وہ ان کو فیصلہ نہیں تھا 3-2 سے تو ان 2 معزز جج صاحبان کو، کیونکہ اب تو شاید معزز بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ججمنٹ آ گئی ہے کہ آنریبل نہیں کہا جائے گا، تو معزز وہ میں پھر بھی کہوں گا معزز جج صاحب کو وہاں اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ 3-2 نہیں ہے، یہ 4-3 ہے. اس وقت تو کوئی بات نہیں کہی. اور جب یہ نیا کیس چلنا شروع ہوا ایک دن پہلے وہ ان کا نوٹ آ گیا. تو دیکھیے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے جو میں ریزولوشن آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے آپ کی اپروول کے لیے، اگر آپ اسے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ اسے اپروو کریں. اس کے اندر ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، درخواست ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں. آپ اگر آرڈر میں نہیں ہوگا، ہاؤس سے غلط امپریشن جا رہا ہے کہ اگر عدلیہ ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر